دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ معاہدہ لوزان دراصل ہے کیا اور اس کے ترکی پر کیا اثرات مرتب ہوئے اور مغربی طاقتیں 2023 آنے سے پہلے اتنا خوف زدہ کیوں ہیں، اور ترک صدر رجب طیب اردگان اپنی تقاریر میں 2023 کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہتے کیوں نظر آتے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ دوستو یہ سوالات اپنے اندر نہایت دلچسپ معلومات اور تاریخ رکھتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ جو کہ 3 براعظموں پر مشتمل تھی تحلیل کر دی گئی، یعنی ٹکڑوں میں تقسیم کر دی گئی۔ اس عظیم الشان سلطنت کے خاتمے کے بعد 40 نئے ممالک معرض وجود میں آئے، مثلاً آرمینیا، عراق، شام، اردن، فلسطین، قبرص، بلغاریہ، رومانیہ، سعودی عربیہ، یونان اور مصر جیسے عظیم الشان ممالک بھی اس سلطنت کا حصہ تھے۔ یہ سلطنت اس وقت مسلمانوں کی بہت بڑی قوت اور شان و شوکت تھی، جن کے ساتھ لڑنے سے پہلے دشمن کو کئی بار سوچنا پڑتا تھا۔ لیکن بعد میں مغرب کے پیدا کردہ حالات کے پیش نظر سلطنت عثمانیہ کے بانی کمال اتاترک نے مغربی طاقتوں سے 1923 میں ایک معاہدہ لوزان پر دستخط کر دیے تھے۔ اس معاہدے کی روح سے خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی تھی اور سلطنت عثمانیہ کو تینوں براعظموں میں موجود خلافت کے اثاثوں اور املاک کو بھی چھوڑنا پڑا تھا۔ معاہدہ لوزان 100 سال پر محیط تھا، جو کہ دراصل ترک عوام اور مسلمانوں کے خلاف مغرب کا ایک ایسا پھندا تھا جس نے ترکی کو ہاتھوں اور پاؤں سے باندھ کر جکڑ دیا تھا۔ معاہدہ لوزان جنگ عظیم اول کی فاتح قوتوں کے درمیان طے پایا تھا۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ فاتح قوتیں ترکی کے بڑے حصوں پر قابض ہو چکی تھیں۔ ان قوتوں میں سے برطانیہ نے وہ خطرناک اور ظالمانہ شرائط معاہدہ لوزان میں شامل کروائی تھیں جن کی روح سے ترکی کو اپاہج بنا دیا گیا تھا، اور ترکی اگلے 100 برس تک اس معاہدہ پر عمل درآمد کرنے کا پابند قرار پایا تھا۔ اس کی شرائط کچھ یوں تھیں۔ نمبر 1، معاہدہ لوزان کی روح سے خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی اور سلطان کو ان کے خاندان سمیت ترکی سے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ نمبر 2، خلافت کی تمام مملوکات ضبط کر لی گئی تھیں، جن میں سلطان کی ذاتی املاک بھی شامل تھیں۔ نمبر 3، ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ قرار دیتے ہوئے دین اسلام اور خلافت سے اس کے تعلق پر پابندی لگا دی گئی اور اس کا باقاعدہ اعلان بھی کر دیا گیا۔ نمبر 4، ترکی پیٹرول کے لیے نہ اپنی سرزمین پر اور نہ ہی کہیں اور ڈرلنگ کر سکے گا اور اپنی ضرورت کا سارا پیٹرول امپورٹ کرنے کا پابند ہوگا، یعنی دوسرے ممالک سے پیٹرول خریدنے کا پابند ہوگا۔ نمبر 5، باسفورس عالمی سمندر شمار ہوگا اور ترکی یہاں سے گزرنے والے کسی بحری جہاز سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہیں کر سکے گا۔ یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ترکی میں موجود باسفورس کی سمندری کھاڑی بحر اسود، بحر مرمرا اور بحر متوسط کا لنک ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عالمی تجارت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی نہر سوئز کے برابر قرار دیا جاتا ہے۔ 2023 کے بعد جب معاہدہ لوزان ختم ہو جائے گا، ترکی سے یہ تمام پابندیاں بھی ختم ہو جائیں گی جو اس معاہدے کے تحت لاگو تھیں، اور ترکی ایک نئی طاقت بن کر ابھرے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ترک صدر طیب اردگان کئی بار واضح کر چکے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا بیمار ترکی نہیں رہے گا، بلکہ وہ اپنی سرزمین سے پیٹرول بھی نکالیں گے اور ایک نئی نہر بھی کھودیں گے جو بحر اسود اور مرمرا کو باہم ملا کر مربوط کر دے گی، اور اس کے بعد ترکی یہاں سے اور باسفورس سے گزرنے والے بحری جہازوں سے ٹیکس بھی وصول کر سکے گا۔
اور ملک بدر کیے جانے والے ترک سلطان اگرچہ وہ خود اتنے عرصے بعد زندہ نہیں ہوں گے، البتہ ان کی آل اولاد اپنے وطن واپس آئیں گے اور ترکی دوبارہ اپنی ایک ایسی خلافت قائم کر سکے گا جس سے دنیا کے تمام دشمن ممالک ترکی کی غلامی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ ترکی کے پاس اب پرانی جیسی طاقت واپس آ چکی ہے اور اب صرف اور صرف 2023 کے انتظار میں ہے۔ پھر دیکھنے والے دیکھیں گے کہ یہ دنیا کیسے پلٹا کھاتی ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔